السلام علیکم، کیسے ہیں میری یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور میں بھی آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ خیریت سے ہوں، اور دعا کرتی ہوں کہ میرے جتنے بھی دیکھنے والے بھائی بہن ہیں ان سب کی دعاؤں کو، جائز دعاؤں کو اللہ پاک اپنے حضور کے صدقے میں پوری کر دے۔ جو کوئی اپنی جس پریشانی میں مبتلا ہے اس کی پریشانیوں کو نکال دے، کوئی رزق میں، کوئی قرضے میں، کوئی اپنے کاروبار کے لیے پریشان ہے تو اللہ پاک ان کو ان کی جائز دعاؤں کو قبول کر لے، ان کی ساری پریشانیوں کو دور کر دے، بیمار ہیں ان کو شفا بخش دے، آمین یا رب العالمین۔ تو آج کی ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں جو ہے استغفار کی۔ استغفار ایک ایسی چیز ہے جس کو ڈائریکٹ اللہ پاک نے اپنے سے معافی مانگنے کے لیے بنایا ہے۔ تو اب ہم بندے ہیں، انسان ہیں، ہم دن رات ہم سے گناہ ہوتے ہیں، کوئی بھی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کی گناہوں کی معافی کے لیے اور تو اس کے لیے اللہ پاک نے یہ استغفار کے لیے بتایا ہے کہ جو بھی استغفار پڑھے گا اور مجھ سے معافی طلب کرے گا تو اس کی رزق میں، اس کے کاروبار میں، اس کی عمر میں، اس کو جو وہ مانگے گا اس کی وہ دعائیں قبول ہوں گی۔ اس لیے سب لوگ جہاں تک ہو سکے استغفار پڑھے۔ استغفار کی یہ فضیلت ہے کہ جس نے بھی استغفار پڑھا ہے اس کے بگڑے ہوئے کام بنے ہیں۔ کچھ لوگوں نے مجھے اس کے بارے میں بتایا کہ ہم نے دن میں اتنے استغفار پڑھے اور ہمارے سارے کام بنتے چلے گئے غیب سے۔ پہلے کچھ لوگوں کا ایسا بھی کہنا ہے کہ ہم لوگ دن رات بہت سالوں سے استغفار پڑھتے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں دکھائی دیتا۔ تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ اگر آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کر رہے تو یہ کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے انسان دھیان اور توجہ سے پڑھو۔ کام کرتے میں بھی کچھ بھی ہم کام کر رہے ہیں، لیڈیز ہیں، کوئی جھاڑو لگا رہی، کوئی اپنے کچن میں کام کر رہی ہے تو وہ منہ سے استغفار کرتے رہے، یا جینٹس ہیں وہ کہیں جا رہے ہیں، جاب پہ ہیں، اپنی کاروبار اپنی دکان پر ہیں یا جہاں پر بھی ہیں اور استغفار پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی پڑھتے رہیں۔ لیکن آپ دن میں صرف 2 مرتبہ صبح اور شام چاہے 2 ہی تسبیح پڑھیں لیکن اسے دھیان اور توجہ سے پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد شرمندگی سے اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، شرمندگی کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور کہیں کہ اللہ میرے ان گناہوں میں مجھ سے غلطی سے یہ گناہ ہو گئے ہیں اور ان کو معاف کر دے اور آگے بھی نہ کرنے کی توفیق دے، اور اس کے لیے کہیں کہ آگے بھی اپنے دل میں عہد کرے کہ یہ غلطی ہم سے آگے بھی نہ ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم استغفار پڑھ رہے ہیں اور غلطی بھی کر رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں اور گناہ بھی کر رہے ہیں، یہ سب کریں گے تو بیکار رہے گا استغفار پڑھنا۔ اس کو پڑھ کر اپنی غلطیوں پر شرمندگی کرو، اللہ سے معافی کی طلبگار کرو کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں گناہوں کو ہمارے بخش دے۔ چاہے 2 ہی تسبیح صبح اور شام پڑھو اور چلتے پھرتے چاہے پڑھتے رہو تو بھی کوئی وہ نہیں، لیکن دھیان و توجہ کے ساتھ 2 تسبیح پڑھ لو تو اللہ پاک تمہاری توبہ قبول کرے گا اور تمہارے راستے آسان کر دے گا، اور خود بخود آپ کی منزلیں آسان ہوتی چلی جائیں گی، راستے کھلتے چلے جائیں گے، رزق میں برکت ہوگی، جس کی اولاد نہیں ہے ان کی اولاد میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ ایک بار آپ استغفار کی تعداد بڑھا کر دیکھ لیں اپنی زندگی میں تو آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اور اس کی کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ لوگ سوچیں گے کہ ہم نے اتنی بار پڑھا، اس کے لیے ایک لیڈیز نے مجھے بات کی تھی کہ میں دن میں کم سے کم 70,000 بار استغفار پڑھتی تھی، اور اس کے کام غیب سے ایسے بنتے چلے گئے کہ پتہ ہی نہیں چلا۔ اس نے جس کام کے دل میں سوچتی تھی وہ کام اس کا ہو جایا کرتا تھا۔ ان کو سننے کے بعد ہم نے بھی شروع کیا ہے اور انشاءاللہ مشکلیں آسان ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں سے بھی شیئر کرنا مجھے ضرور بنتا تھا، میں نے آپ لوگوں سے بھی کہا ہو سکتا اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اپنی زندگی میں شامل کر لیں استغفار کو اور ایک درود شریف، یہ 2 چیزیں اپنے زندگی کا وظیفہ بنا دیں، ہر کام میں کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ آپ کر کے دیکھیں، اور لیکن دھیان اور توجہ سے اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں کہ ہمیں اپنے گناہوں میں شرمندہ ہوں
تو اللہ پاک تمہاری ایسی مدد کرے گا کہ تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ رزق ایسی ایسی جگہ سے دے گا۔ دن میں آپ استغفار کو کتنی بار بھی پڑھ سکتے ہیں، جو بآسانی آپ پڑھ سکیں، جیسے 7000 بار، کوئی پڑھتا ہے 5000، کوئی 3000، کوئی 500 مرتبہ، کوئی صبح شام بس 2 ہی تسبیح پڑھتا ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اللہ سے معافی مانگیں، تو انشاءاللہ آپ کے سارے کام بنتے چلے جائیں گے۔ تو آج کی ویڈیو اتنے ہی، نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ آپ اپنے سے اچھے سے خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔